لیے بقرہ کے دوسرے رکوع سے تہذیب الاخلاق کا مرحلہ بیان کیا کہ موحد مومن مخلص ہو، صادق ہو، باشعور ہو، علم کا قدردان ہو اور طلبگار ہو، فسادی نہ ہو، کسی اور کا اعلی کار نہ ہو، کسی تنظیم اور پرائے ناپسندیدہ جماعتوں کا غلام نہ ہو، ان کا کاسلیس و کاسل چٹ نہ ہو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ویچے د سلو تن یار وی رک دیشی او که د گل غدی رخسار وی رک دیشی. نہ مطلب اشنا خو یو سڑی لبس دے او بے مطلب که ہزار وی رک دیشی. او چې بورکا پسر کوسه پا کوسه گرزی او دغه کور که پرددار وی رک دیشی. او چې عزت د یو ملمه ورڅخه نوي اور دغه کور که عزتدار وی رک دیشی. تو تہذیب الاخلاق قرآن کریم کا کمال جامعیت اور کمال اعجاز ہے کہ مومنین کے اوصاف خمسہ کے ذکر کے فوراً بعد تہذیب الاخلاق کا مرحلہ موحد کے لیے شروع کیا کہ موحد باخلق ہو، موحد اچھے اوصاف سے آراستہ ہو. ہمارے خاص قسم کا جو فرقہ ہے اور وہ توحیدی ہے اور بڑے شیخ تھے ان کے بڑے، لیکن ان میں اخلاقی کمی، تو کماہا کہوں ان سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. خود شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے سورۃ النساء میں کہا ہے ویرے پنجپیری خلبت رکھائی وجب میں مرچکے پروتی تو استادان بے ادبی بکائی تو بزرگان نوم بے ادبی سرالی اور تردی پر شیخ القرآن داغا الفاظ جزر تو سورۃ النساء رو ولکہ دا کوٹس پیگو نے بغا پیا رو عمرہ غصہ شوئے دا شیخ زڑے ہوتا درد ہو لے. توحید تو شیطان میں بھی تھی، جہنمی اور لعنتی ہو گیا اور آدم کا سجدہ نہ کیا، لیکن بے ادب تھا، گستاخ تھا. فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. نکلو جنت سے، گستاخ کہیں کا تم پر لعنت برسے گی قیامت تک. اور فرشتے پاک مقدس مخلوق تھے، انہوں نے جیسے حکم پایا ایک سجدہ کیا پھر دوسرا کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی صفات ملکوتی برقرار رکھی.